اس سے یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ 1,24,000 انبیاء مقتدی ہیں اور حضور امام ہیں۔ مقتدیوں کی شان یہ ہے کہ وہ امام کا انتظار کرے، نہ یہ کہ امام مقتدیوں کا انتظار کرے۔ امام کی شان یہ ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے، جیسے 1,24,000 نبیوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا تھا۔ انتظار کرنے میں دین کی بھی عظمت ہے، ایمان کی بھی عظمت ہے، شریعت کی بھی عظمت ہے، اور نماز جیسے مقدس فریضے کی بھی عظمت ہے، اور جس کو ہم نے امام بنایا ہے تاکہ ہم ان کی اقتدا کریں اس کی بھی عظمت ہے۔ لیکن انتظار نہ کرنے میں اور وقت ہو جانے پر گھڑی دیکھنے کی طرف دیکھنے میں یہ اس میں توہین ہوتی ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے امام کا انتظار کیا کرو، تاکہ یہ امام جو ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے، اس کے اندر فرشتوں کی صفات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وضو کرنے کے بعد مصلی پہ آ کر کے بیٹھا تھا اور استنجا کا تقاضا ہو گیا، اور عین اس وقت میں جب جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ باقی ہے اس کو پیشاب کا تقاضا ہو گیا، یا وضو کا تقاضا ہو گیا، یا کسی اور مسئلے سے وہ باہر نکل گیا، اور ہم کھڑے ہو کر کے گھڑی کو دیکھنے لگے اور اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ امام صاحب کیوں نہیں ہے۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں شریعت کے ایک اہم رکن نماز کی توہین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام کو اس وقت پہلے سے فارغ ہو کے آیا تھا، لیکن انسان کو کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اگر اس کو اسی وقت تقاضا ہوا پیشاب کا یا پاخانے کا اور وہ اس کو دبا کر کے اگر لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی نماز صحیح ہوگی نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ ہم دین کے ایک حکم کا گویا ہم نے مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے شریعت کے ایک اہم ترین چیز کو ہم نے جو ہے اس کی توہین کی ہوئی ہے۔ ہم دنیا کے جھمیلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، شادی بیاہ میں رہتے ہیں، 10-10 منٹ 15-15 منٹ اور گھنٹوں گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے زمین پر شکن نہیں آتی ہے۔ لیکن مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے 10 سیکنڈ اگر امام تاخیر ہو جائے یا مؤذن سے تاخیر ہو جائے تو ہماری پیشانی پہ بل آ جاتا ہے اور ہم جو ہے شور مچانے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایک مقدس حکم کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آپ امام رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، کسی جبریل کو بلا لیجئے، کسی فرشتے کو بلا لیجئے، تاکہ نہ اس کو پیشاب کا تقاضا ہو، نہ پاخانہ کا تقاضا ہو، نہ کسی چیز کا تقاضا ہو، نہ طہارت کی ضرورت ہو، پھر اس سے نماز پڑھوائیے تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے جیسے لوگوں کو امام رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول امام ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی بحضرت بلال نے تکبیر کہہ دی ہے، اور اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میں غسل کرنا بھول گیا تھا اور میرے اوپر غسل فرض تھا، تم انتظار کرو۔ پھر حضور جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ صحابہ جانتے تھے اللہ کے رسول بھی بشر ہیں، انسان ہیں، تو ہم کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول طاری ہوتی ہے، لیکن اگر آج ہم میں سے کوئی امام ایسا کر لے تو ہم جو ہے اس کی کیا حالت کریں گے اور اس کا کیا حشر کریں گے، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سیکھنا چاہیے سیرت کے واقعات سے، صحابہ کی زندگی سے، حضور کی تعلیمات سے کہ اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔